السلام علیکم ویورس. ایشرے پاکستان نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا. بڑے عرصے کے بعد بہت سارے ایچ وی اے سی آر کے جو لوگ ہیں ان کو ایک امبریلا کے نیچے اکٹھا کیا کراچی میں, اور ایچ وی اے سی ٹرینڈس کے نام سے ایک ایکسپو یہاں پر آج اسٹارٹ ہوئی ہے میریٹ ہوٹل میں. اور ابھی تک کا جو یہاں پر فٹ فال ہے اور جو ابھی تک کی یہاں کی چیزیں ہیں وہ بڑی بہترین ہیں, ویری ویل آرگنائزڈ. سارا معاملہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے یہاں پر. اور اتفاق سے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر فاروق محبوب صاحب موجود ہیں جو ایشرے کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں فار 21-22. ہم ان سے بات کرتے ہیں اس ایکسپو کے حوالے سے بھی, اور ان کے جو ایکسپرٹیز ہیں, ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا نام ہے اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, تو ان سے اوور آل بھی ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ چیزیں پاکستان میں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ سر. تھینک یو ذیشان صاحب. بہت شکریہ سر. اچھا سر, سب سے پہلے تو آپ اس ایکسپو کے حوالے سے ہمیں بتائیے, یہ انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا ہے اور اس کی آرگنائزیشن میں ظاہر ہے آپ لوگوں کی پوری ٹیم تھی اور لوگ تھے. کوئی خاص دقت تو مجھے لگتا ہے آپ کو پیش نہیں آئی ہوگی کیونکہ لوگ بڑے ڈسپریٹ ہوئے تھے, بڑے عرصے سے ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں آپس میں. یہ ہمارے جو چیپٹر ہے اس کو ایک یہ بڑا چیلنج تھا. یہ چیلنج اس لیے تھا کہ 2 سال تو کووڈ کی وجہ سے کام سارا بند تھا, اور اس کے بعد ہم نے کبھی چیپٹر والوں نے کبھی ایسی کوئی نمائش کی نہیں تھی. اور انہوں نے جب یہ سوچا تو بہت محنت کی انہوں نے. اور آئی ول سے دس کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ایک فیملی ہے, اور اس فیملی میں یہ جتنے لوگ آپ یہاں دیکھتے ہیں ان کو ہم آج سے نہیں ساری عمر سے جانتے ہیں, اور ہم نے ایک دوسرے کا ہمیشہ ہاتھ بٹایا ہے. سو وی آر ریئلی تھینک فل کہ جو ایچ وی اے سی آر کی انڈسٹری ہے انہوں نے ہمیں بھرپور سپورٹ کیا. سو ریئلی مائی تھینکس گو آؤٹ ٹو دیم. آپ کے خیال میں اس طرح کی جو ایونٹس ہیں, ظاہر ہے سوشلائزیشن فیکٹر تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے, لیکن ایک بینگ کنسلٹنٹ پھر آپ لوگوں کو بہت ساری پروڈکٹس کو انگیج کرنے میں بھی کوئی بینیفٹ ہوتا ہے اس میں؟ جی بہت بینیفٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں پر اس وقت کوئی 40 سے زیادہ کمپنیاں اور پروڈکٹس, میرے خیال ہے 100 سے زیادہ پروڈکٹس ہوں گے جو یہاں آج ہیں. اب ہر مینوفیکچرر سپلائر یہ چاہتا ہے کہ کنسلٹنگ انجینئرز کے پاس جایا جائے, ان سے ٹائم لیا جائے فرداً اور پھر ان کو اپنا پروڈکٹ سمجھایا جائے. اچھا, وہ ضروری نہیں ہے کہ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ بھی مصروف لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا یار ملیں گے, کل دیکھیں گے, پرسوں دیکھیں گے. سو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. بٹ جب ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو میرے جیسے بندے جو ہیں یا جو کنسلٹنگ انجینئر برادری ہے, جب وہ اسٹال پہ جاتے ہیں, وہ مشین سامنے ہوتی ہے, وہ لوگ وہاں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں اور وہ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں, تو وہ 1-2 دنوں کے اندر ہم 100 لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں جو شاید ہم سال بھر میں بھی دفتر میں نہ کر سکیں. تو یہ بہت بینیفیشیل ہے کنسلٹنٹس کے لیے. اچھا, آپ سے میں ظاہر ہے آپ پاکستان ایچ وی سی آر انڈسٹری کے لیے کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں, آپ کی جو خدمات ہیں بہت ہی قابل ستائش ہیں, اور خاص طور پہ جس وقت آپ ایشرے کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, اور ایشرے میں اس لیول پر آپ پہلے پاکستانی ہیں ایز پریزیڈنٹ الیکٹ کے طور پہ آپ یہاں تک پہنچے ہیں. ایشرے کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس میں آپ پاکستان کو کس طرح, اور پاکستانی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو, اور یہاں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو کس طرح سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ظاہر ہے پریزیڈنٹ تو آپ اوور آل ایشرے کے ہیں, لیکن ایک آپ کی جو نیٹو کنٹری ہے وہ تو پاکستان ہے, تو اس کے لیے بھی تو آپ کچھ نہ کچھ پلان کرتے ہوں گے. بات یہ ہے کہ میں ایشرے کا ممبر بنا تھا 1980 میں. جب میں نے کنسلٹنگ کا کام شروع کیا ایز اے ینگ مین, آئی نیڈیڈ دا ٹیکنیکل انفارمیشن ٹو میک مائی ڈیزائنز, ٹو رائٹ دا اسپیسیفیکیشنز. اور دنیا میں ایک ہی سورس ہے, وہ ایشرے کا ٹیکنیکل مٹیریل ہے, چاہے ان کی ہینڈ بکس ہیں یا پبلیکیشنز ہیں یا ٹریننگز ہیں. تو سب سے آسان کام میں نے کیا کہ جی میں ایشرے کا ممبر بن گیا. اب جب میں ممبر بن گیا ایشرے کا تو میں نے اپنی بزنس میں بہت گین کیا, ٹیکنالوجی میں بہت گین کیا, اور آج تک میں سیکھتا جا رہا ہوں, بیکاز ایشرے کی جو مینجمنٹ سٹرکچرز ہیں وہ کمپلیکس ہیں اور وہ فرسٹ ورلڈ کے سٹرکچرز ہیں. ہمارے ہاں سٹرکچرز ڈفرنٹ ٹائپس کے ہیں. سو آئی کیپٹ آن لرننگ, ٹو دس ڈے آئی ایم لرننگ. ناؤ کمز اباؤٹ پاکستان.
ASHRAE is 125 years old. I am the first non-white, non-American European to be nominated as president. So alhamdulillah, मेरी इसमें काबिलियत नहीं है, ये मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप की, दोस्तों की दुआएं हैं और अल्लाह ने ये मुझे मौका दिया है. अब पाकिस्तान की खिदमत कैसे होती है? आई ऑलवेज हेल्प द पीपल टू सर्व ऑन द टेक्निकल कमिटीज़ एंड वेरियस पोजीशंस, ताकि जो ग्रोथ मैंने बहुत पीरियड में की है, अगर मेरे हाथ से लोगों को वो ग्रोथ जल्दी हो जाए, वो नॉलेज उनके पास जल्दी आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने मुल्क को, कौम को सर्व किया. सो बाय माई बिकमिंग प्रेसिडेंट, लॉट ऑफ आवर पीपल नाउ लुक अप. वो यहाँ भी नहीं हैं, वो अफ्रीका में भी हैं, इजिप्ट में भी हैं, तुर्की में भी हैं. वो कहते हैं जी अगर आप हो सकते हैं और आपने क्या रोड पकड़ी है तो हमें भी गाइड करें. सो आई एन्जॉय गाइडिंग पीपल. आप जिसको सही मानों में कहना चाहिए कि आप न सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के लिए बल्कि ग्लोबली ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल के तौर पे फ्रंट पे आए हैं, और जिस तरह से आपने एग्जीक्यूट किया, जिस तरह से आपने परफॉर्म किया और जिस तरह से आपने गेन किया, वो सारी चीज़ें मेरा ख्याल है ये हमारे लिए भी एक प्राइड है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मुझे ये बताइए फारूक महबूब साहब कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. हम लोग ज़ाहिर है कि बहुत सारी बल्कि 99% प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी इंपोर्ट हो रही है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर है कि हम किसी तरह एक्सपोर्ट्स के ऊपर आएँ और इंपोर्ट्स को कर्टेल किया जाए. HVAC के अंदर ये वाला मामला अभी तक हम लोग इसको प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर सके. आप ASHRAE के प्लेटफॉर्म से आप समझते हैं कि हमें इसके ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो सके? देखिए, आज हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे टर्की के कौंसल जनरल, और उन्होंने दो बड़ी बातें कहीं. एक, उन्होंने कहा कि आपको अपनी ट्रेनिंग और एजुकेशन बेहतर करनी पड़ेगी. मैन्युफैक्चरिंग नेशंस जो अब हैं, हिस्टोरिकली मैन्युफैक्चरर हम क्या करते जी, मलमल बनाते थे, कालीन बनाते थे, इस तरह की चीज़ें जो कि रॉ मटेरियल से कनेक्टेड थी. आज के ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एजुकेशन बेइंतहा ज़रूरी है. विदाउट हैविंग ए एजुकेटेड वर्कफोर्स, ट्रेंड वर्कफोर्स, यू कांट. सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ गवर्नमेंट सपोर्ट, बिकॉज ये हमारे पास टर्की की डेलीगेशन आई है. टर्किश गवर्नमेंट पूरी HVAC इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है. हमारी गवर्नमेंट को भी मैं यही कहूँगा कि कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे. इफ़ देयर इज़ गवर्नमेंट सपोर्ट, इफ़ देयर इज़ ए good working environment, and that would attract first stage में foreign partners जिनके साथ मिल के आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. सेकंड स्टेज जब आप खुद करेंगे. चाइना ने भी इसी तरीके से डेवलप किया, पहले अमेरिकन के साथ पार्टनर किया, फिर उनके बाद जब वो डेवलप हो गए तो उन्होंने कहा भाई अब हम खुद कर लेंगे. तो ये प्रोसेस है, और हमें अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट गॉन फार इन दिस रोड. वन ऑफ द रीजंस इज़ कि हम शॉर्ट टर्म गेन्स देखते हैं. अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विपमेंट इंपोर्ट कर ली और इंस्टॉल कर ली, तो मेरा टर्न अराउंड टाइम जो है वो साल 2 साल में मेरा सारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है. अब मैं अगर कारखाना लगाऊं, बिज़नेस बिल्ड करूं, तो मुझे शायद 10 साल लग जाएं. बट हमें दूर अंदेशी से सोचना पड़ेगा. एंड आई थिंक दैट इज़ ए गवर्नमेंट एफर्ट, इट्स ए ट्रेनिंग एफर्ट, इट्स इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड ए गुड बिजनेस क्लाइमेट. जैसे कि यहाँ पर भी आप लोगों के पास टर्किश आईसेप भी और स्किड भी एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं. जितनी बात हमारी टर्किश लोगों के साथ होती है, हमने IS के सोटेक्स टर्की में अपना स्टॉल भी लगाया. हम पाकिस्तान से वाहिद कंपनी थे जिसने वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन की HVAC सेक्टर की. वहाँ पर टर्किश लोग जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी ऑफरिंग करते हैं. आपको लगता है कि बाकी जगहों के ऊपर से भी, जहाँ से हमारे इक्विपमेंट इंपोर्ट होता है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हेल्प वहाँ से भी लेनी चाहिए? बिल्कुल हमें लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हेल्प हमें चाइना से भी मिलेगी. देखें, चाइना की इंटेंट जो है, जो हमारे साथ पार्टनरशिप है उनकी CPEC की, उसमें इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बिजली घर बनेंगे. आप अगर फैक्ट्री लगाते हो और 6 घंटे लोड शेडिंग होती है और घंटे घंटे बाद आपकी मशीनें बंद हो जाती हैं, तो फैक्ट्री नहीं चलेगी. वी नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर, we need the partnerships. We are doing it with China on a huge scale. We can do it with Turkey. Everybody is ready. But हमें कम से कम उनको एक टेबल सजा के देनी है
کہ سر ہماری بجلی ہے, یہ زمین ہے, یہاں سے آپ ریلوے پہ مال لے جا سکتے ہو, یہ ہمارے کالج ہیں, یہاں سے آپ ورک فورس لوگے تو یہ بزنس چلے گا. یہ انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہے. یہ سولی خالی کہنا کہ جی میں کارخانہ ڈال لوں گا, آئی ڈونٹ تھنک پاسبل نہیں ہے. سو ایز اے نیشن یو گاٹ ٹو ہیو اے فوکس. آئی پرووائڈ اے گڈ فیلڈ. میں آپ سے ایک ایگزامپل دوں کہ چائنا میں جب یہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی تو صوبے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے. ایک صوبہ یہ کہتا تھا میں نے آپ کو 10 سال ٹیکس معاف کر دیا, دوسرا صوبہ یہ کہتا ہے جی بجلی بھی فری کر دی, ٹیکس بھی معاف کر دیا, پانی بھی سپلائی کر دیا, زمین بھی دے دی. تو اس طرح کی کمپٹیشن میں چائنا نے ساری دنیا کی فیکٹریاں لا کے وہاں لگائی ہیں. اب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بزنس از ان اے ویری ٹائٹ گرپ. ہمارا ریونیو نہیں پورا ہوتا, ہم جناب بندے بھیج دیتے ہیں ٹیکس والے. اب جو لوگ آتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایسے ماحول میں ورکنگ نہیں کرتے. اچھا سر, ایک فائنلی آپ ایک میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتا ہوں, آپ کو سیریسلی ایک رول ماڈل کے طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بہت خدمات ہیں آپ کی. آپ جو ہمارے نئے لوگ اس پروفیشن کے اندر آ رہے ہیں یا ہمارے جو ینگ انجینئرز ہیں ان کے لیے کوئی ایسا میسیج دیجیے کہ ان کو کوئی اپنی ڈائریکشن کی سمجھ آئے کہ ہمیں آنا ہے تو کیا بہت شارٹ ٹرم گین حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے, یا ہمیں اسٹرگل بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایک لانگ ٹرم, یا مطلب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم نے, میں تو وہی باتیں دہراؤں گا جو قائد اعظم نے ہمیں باتیں سکھائی کہ نیپوٹزم کا کوئی رول نہیں ہوگا ہماری اسٹیٹ میں. یہ اسٹرگل ہے جو یہ لانگ ٹائم چلے گا. اور ٹو دا ینگر جنریشن آئی سے اونلی دس, if you lose your values, if you lose your principles, if you lose your beliefs, you don't have much of a place. I go to America. امریکہ کا ایک پرائڈ ہے being an American. ان کو اپنی قوم کے اوپر فخر ہے. فخر ہمیں میں بھی ہے, مگر ہم اس کو ان ریئل ٹرمز امپلیمنٹ نہیں کرتے. جہاں بینیفٹس آتے ہیں لوگ جابس چینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل بھائی 6 مہینے یہاں نوکری کی, وہاں سے 5,000 اور مل گئے, ادھر شفٹ ہو گیا. بھائی آپ سوچیں کہ یہاں سیکھ رہے کیا ہیں آپ؟ ٹرکی جیسے ملکوں میں, چائنا جیسے ملکوں میں, جاپان از دا بگیسٹ ایگزامپل کہ فار لائف ٹائم امپلائمنٹ تھی. ان کو سیلری مین وہ بولتے تھے. وہ گوسا سینیوں میں بندہ وہ ساری عمر وہاں کام کرے گا اور اس کے پشتے وہاں لگی رہیں گی. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ دیٹ وی کین بی سکسیزفل ان 1 minute. It has taken me 41 years of volunteering in ASHRAE. Very true. Very long journey. Now if somebody thinks they can do it in 5 years, good luck. But I think it's not a shortcut. اچھا فاروق محبوب صاحب, ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کا جو ٹینیور ہے ایز پریزیڈنٹ, اس میں آپ کے عزائم کیا ہیں اور آپ کی پلاننگس کیا ہیں اور آپ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں ایز پریزیڈنٹ؟ میری جی 2-3 مین پلانکس ہیں. پہلا یہ ہے کہ ایشرے کے اندر اور ہماری انڈسٹری کے اندر ایک ڈائیورسٹی پیدا کی جائے. ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ خواتین بھی شریک ہوں, کالے لوگ بھی شریک ہوں, سفید بھی ہوں. دیر از اے ہول لاٹ آف ڈائیورسٹی انکلوڈنگ ڈائیورسٹی آف تھنکنگ. جہاں ہر آدمی ایک ہی چیز سوچتا ہے دیر از نو ڈائیورسٹی. سو آئی ایم لوکنگ فار ڈائیورسٹی. آئی ایم لوکنگ ٹو ریز دا پروفائل آف دی انڈسٹری. ہماری انڈسٹری میں امریکہ جاتا ہوں, ایشرے ہم گلوبل جانتے ہیں. جب میں پاسپورٹ دیتا ہوں امیگریشن والے کو, وہ کہتے ہیں کیوں آئے ہو؟ آئی سے آئی ایم کم ٹو اٹینڈ ایشرے. واٹ از ایشرے؟ سو ایون ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ایشرے ڈزنٹ ہیو پروفائل جو کہ ہم چاہتے ہیں, کیونکہ مائی آبجیکٹیو ول بی ٹو کنیکٹ ایشرے ود ایشوز آف امپورٹنس. ایوری باڈی وانٹس ٹو نو اباؤٹ پینڈیمک. Everybody wants to know about global warming. So if we take these subjects, that's important. Second, most important, we need to connect with industry, because جو products, services, technology, research ہم put out کرتے ہیں وہ انڈسٹری کے بینیفٹ کے لیے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک اسٹرکچر ڈائلاگ رکھیں انڈسٹری کے ساتھ. تو میرا پلان یہ ہے کہ میں امریکہ میں, یورپ میں, ایشیا میں راؤنڈ ٹیبلز کرواؤں انڈسٹری کی, جس میں انڈسٹری کے کی پلیئرز ہوں اور کی پروفیشنلز ہوں, جس میں سائنٹسٹ ہو, جس میں ریسرچرز ہوں. وہ لوگ بیٹھیں آپس میں اور وہ کہیں کہ ویئر از دا آور بزنس ہیڈڈ.
آگے 10 سال میں کیا ہوگا, ہمیں کیا کرنا ہے, کیا ٹولز ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. یہی کام میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں کروانا پڑے گا. ہمیں پروفیشنلز کو بٹھانا پڑے گا اور پروفیشنلز کے ساتھ انڈسٹری بٹھانی پڑے گی, اور ایک سر جوڑ کے ہم کہیں کہ یار اب ہمیں اگلے 10 سال کی یہ پلان بنانی ہے. یہ پلان بنا کے ہم نے حکومت پاکستان کے پاس جانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ سر جی ہم نے مغز ماری کر کے یہ پلان بنائی ہے. یہ نہیں کہ جی میں نے کوئی عہدہ سنبھال لیا ہے, کوئی بلا لگا لیا ہے, میں نے کوئی اپنی فوٹو چھپوا دی ہے. ناٹ دیٹ وے. تھنکنگ فار پاکستان, تھنکنگ فار دی انڈسٹری, تھنکنگ فار دا پیپل. میں اپنی اسپیچ میں آج صبح یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں عشرے میں داخل ہوا تو میرا ایک چیئرمین تھا جو اپنی ای میل کے لیے لکھتا تھا کہ in 100 years from now when people look upon my work they will not know my name. So name is not important. What is important is the service. باقی اللہ برکت ڈالتا ہے. So I think we need to approach it in this spirit. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ. ویورز, فاروق محبوب صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور دیگر ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.